بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز ہارون کا وزیر فضل بن ربی ایک راستے پر گزر رہا تھا۔ دیکھا کہ بہلول ایک طرف بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے۔ فضل نے اس کا نام لے کر اسے پکارا، بہلول کیا سوچ رہے ہو؟ بہلول نے چونک کر سر اٹھایا، دیکھا کہ فضل بن ربی کھڑا ہے۔ بولا، تیرے انجام کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ فضل چونک گیا، کیوں، خیریت تو ہے؟ بہلول، سارے وزیر ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کا انجام بھی ملتا جلتا ہی ہوتا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تیرا بھی انجام جعفر برمکی کا سا نہ ہو۔ فضل کانپ گیا اور بولا، بہلول، میں نے جعفر مکی کے بارے میں سنا تو ہے، لیکن دوسرے لوگوں کی زبانی، نہ جانے اس میں کتنا جھوٹ ہے اور کتنا سچ۔ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے اس کے بارے میں بتا کہ آخر ہارون نے اس کے قتل کا حکم کیوں دیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس میں میرے لیے بھی کوئی سبق ہو۔ بہلول نے کہا، تو پھر بیٹھ جا اور کان دھر کر سن۔ فضل بیٹھ گیا اور بہلول نے کہنا شروع کیا، تم جانتے ہو نا کہ منصور کے بیٹے مہدی کے زمانے میں خالد برمکی کا بیٹا یحییٰ برمکی ہارون الرشید کا کاتب مقرر ہوا تھا۔ فضل نے کہا، ہاں، میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہارون یحییٰ اور اس کے بیٹے جعفر کی لیاقت دیکھ کر انہیں بہت پسند کرنے لگا تھا۔ بادشاہ کی پسند و ناپسند ہمیشہ زوال کا باعث بنتی ہے۔ ہارون کو جعفر برمکی کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی کہ اس نے اپنی ہمشیرہ عباسہ کا نکاح جعفر برمکی سے کر دیا، لیکن اسے یہ بھی تاکید کر دی کہ وہ عباسہ کو اپنی بیوی نہ بنائے اور خلیفہ کی بہن سمجھ کر اس پر دست رازی کی کوشش نہ کرے۔ جعفر برمکی نے قول تو دے دیا، لیکن اس پر پورا نہ اتر سکا۔ اس کی اطلاع ہارون کو بھی ہو گئی اور اس کی محبت دشمنی میں بدل گئی۔ اس نے اپنے غلام مسرور سے کہا، آج تمہارے سپرد ایک اہم کام ہے جس کی تکمیل ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ مسرور نے سارے تسلیم خم کیا تو ہارون بولا، آج رات جعفر برمکی کا سر کاٹ کر ہماری خدمت میں پیش کرو۔ مسرور ہک بک رہ گیا، اس کی زبان گنگ ہو گئی اور اس کا سر جھک گیا۔ اس کے چہرے پر تفتیش کے آثار دیکھ کر ہارون نے کڑے لہجے میں کہا، مسرور، تو پریشان کیوں ہو گیا ہے؟ کس سوچ میں پڑ گیا ہے؟ مسرور نے ڈرتے ڈرتے کہا، حضور، یہ امر عظیم ہے، سوچتا ہوں کہ کاش آپ نے اس کام کے لیے مجھے منتخب نہ کیا ہوتا۔ تو گویا تو اپنی موت کو آواز دینا چاہتا ہے، اور ایسی موت جس پر پرندے بھی آنسو بہائے۔ ہارون نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تو مسرور کے پاس اس کے سوا چارہ کار نہیں تھا کہ اس کے حکم کی تعمیل کرے۔ وہ سر جھکائے ہوئے جعفر برمکی کے ہاں پہنچا اور اسے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ جعفر برمکی نے بے حد پریشان ہوا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، لیکن اس نے امید کا سہارا لیا اور مسرور سے بولا، مسرور، کیا خبر کہ خلیفہ نے یہ حکم شراب کے نشے میں دیا ہو اور جب وہ ہوش میں آئے تو اسے پچھتاوا ہو؟ اس لیے میری مان اور خلیفہ کے پاس جا اور اسے اطلاع دے دے کہ تو نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ اگر وہ افسوس کا اظہار نہ کرے تو تجھے اختیار ہے، شوق سے آ کر میرا سر کاٹ لے۔ مسرور خلیفہ کی طبیعت سے واقف تھا، وہ اس کے حکم سے سرتابی کر کے خود مصیبت میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ جعفر سے بولا، آپ میرے ہمراہ ہارون کے محل تک چلیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت خلیفہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دے۔ جعفر کو مجبوراً اس کی بات ماننا پڑی۔ اس کے دل میں امید کی تھوڑی سی جو رمق باقی تھی، وہ اس کے سہارے مسرور کے ساتھ چل پڑا۔ مسرور نے جعفر کو پردے کے پیچھے کھڑا کیا اور خود لرزتا کانپتا خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ہارون نے کہا، مسرور، کیا تم نے میرے حکم کی تکمیل کی ہے؟ مسرور گھبرا گیا اور جلدی سے بولا، علی جاں، جعفر برمکی میرے ساتھ آیا ہے، وہ پردے کے پیچھے کھڑا ہے۔ مسرور، یاد رکھ، اگر تو نے میرے حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی سستی کی تو جعفر سے پہلے تیرا سر اڑتا ہوا نظر آئے گا۔ مسرور کو اپنی جان پیاری تھی، اس نے لپک کر پردہ اٹھایا اور تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ وجیح و حسین نوجوان کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ پھر اس نے اس جوان رانا کا سر ہاتھ میں لیا جو شرافت اور دانش مندی کی تصویر تھا، جس کی فیاضی اور سخاوت سب سے بڑی ہوئی تھی، اسے اپنے سر پر رکھا اور ہارون کے سامنے پیش کر دیا۔ بے رحم خلیفہ کو
اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی اور اس نے حکم دیا کہ برمکیوں کے پورے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا جائے، ان کا مال و اسباب غصب کر لیا جائے۔ جعفر کی لاش بغداد کے قلعے پر لٹکا دی گئی اور چند دن بعد اسے جلا دیا گیا۔ اے فضل، وزارت کا یہی انجام ہوا کرتا ہے، اس لیے محتاط رہو اور عوام کی بھلائی کو ہمیشہ پیش نظر رکھو۔ فضل کانپ گیا اور پریشانی سے بولا، بہلول مجھے سلامتی کی دعا کرو۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آئے گا۔ اگر چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔